اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام دے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت مجیدہ یہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے ہی والی چیز تھی۔ اس گفتگو نال اسی کوشش کی کہ قرآن حکیم چو حق تلاش کریے۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی محفوظ ہو گئی کہ جتھے اساں اس عشرے دے دوران قرآن چو دیکھیا کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، کل تک دی گفتگو چے بھی ثابت ہو گیا کہ قیامت حق ہے۔ آج اس گفتگو میں اختتام پذیر کرنا چاہنا، اس موضوع کور کرنا چاہنا، کلوز کرنا چاہنا۔ کائنات دا سب تو پہلا اور بڑا حق ذات احدیت خدا ہے، جتوں اساں دی ابتدا کی تھی۔ وہ واسطے سورہ اخلاص کیا گیا ہے، اس سورت نو جدے وچ اللہ پاک دیاں توحید دیاں 5 صفتاں بیان کیتیاں گئیں۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ پورے دین دا مرکز ہے۔ یہ گل کہ جڑا بندہ اسلام میں چاہنا چاہتا ہے وہ سب تو پہلے تسلیم کرے کہ اس کائنات دا رب ایک ہے، اس کائنات دا خالق ایک ہے، وہ احد ہے۔ اگے دی صفتاں ہیں، احد، قل هو اللہ احد، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگلی صفت لم یلد، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خود اپنی ذات میں ہے۔ ولم یولد، چوتھی صفت ہے کہ اس سے آگے بھی کوئی سلسلہ ولادت نہیں چلا، اس کے آگے کوئی ایسا نہیں جس کو اس نے پیدا کیا ہو، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس میں سے کوئی ہے۔ اور آخری صفت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا احد ہے، ایسا واحد ہے جس کا کفو کوئی نہیں ہے، جس کے برابر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید دیاں 5 صفتاں نے جڑیاں آدم بھی منواندے گئے نے، مصطفیٰ بھی منواندے گئے۔ حضرت آدم تو اس سلسلہ شروع ہے وہ دے احد منان دا، یہ 5 صفتاں نال خالق نو منوایا گیا ہے اور مصطفیٰ نے بھی منوایا۔ اگلی گل یہ کہ یہ اللہ نو انج مننا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ وہ دے واسطے میں سورہ مبارکہ مریم دی ایک آیت مجیدہ یہ دہرا دینا، یہ نال پتہ لگے کہ اس اللہ نو مننا کیویں۔ خالق کائنات فرماندے نے ذالک عیسی ابن مریم، جو عیسیٰ ہے نا وہ مریم کا بیٹا ہے، جو عیسیٰ ہے وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور خالق فرماندے ہیں قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ایسا قول حق ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا قول حق ہے۔ کیونکہ اس دور دے عیسائی بھی اللہ نو مندے تھے سن، لیکن اللہ نو منن دے نال نال انج نہیں سن مندے جی میں سرکار دو عالم منوانا چاہتے سن۔ حضور نے فرمایا وہ کسی دے وچوں نہیں تو او دے وچوں بھی کوئی نہیں، یہ بڑی اہم گل ہے، یہ سب تو پہلے منو، اگلیاں گلاں پھر منوان گے۔ اللہ فرماتے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، یہ قول حق ہے۔ یہ جڑا قول حق ہے نا جی، یہ پیغمبر دی زبان مقدس جو نکلے قول نو قول حق کیا گیا۔
اللہ تے کسی نے آگے نہیں آکھیا میں ایک ہاں، نبی آکھیا وہ ایک ہے۔ اور کل تک کے بھی ثابت ہو گیا جدوں کوئی بات نہ کر سکے گا تب مصطفیٰ بات کرے، یعنی اسی کا قول یہاں حق ہے، اسی کا قول وہاں حق ہے۔ پیغمبر اعظم دے قول نو حق من لین نال عقیدہ قائم ہوندا ہے، عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہوندا۔ یہ جڑا لفظ ہے نا عقیدہ اپنا اپنا، کوئی اپنا اپنا عقیدہ نہیں، عقیدہ وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے قول چو نکلے، عقیدہ صرف ہوئے جڑا مصطفیٰ دے قول چو نکلے ہے، باقی سارے بندے دا کو اپنا اپنا عقیدہ ہوئے گا تو وہ غلط عقیدہ ہے۔ عقیدہ صرف ہوئے جڑا پیغمبر اپنی زبان نال بیان کرن، وہ تین چیزاں نے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ کوئی بات پیغمبر کرے تو وہ حق ہے، کوئی بات پیغمبر کے سامنے کی جائے تو وہ حق ہے اور نبی منع نہ کرے۔ تیسرا پیغمبر خود کوئی کام کر کے دکھائے تو وہ حق ہے۔ یہ ترے چیزاں دے گرد سارا دین پھردا جی۔ عقیدہ اپنا اپنا کوئی نہیں، اپنا اپنا کوئی عقیدہ نہیں۔ یا نبی حکم کرے تو وہ دین ہے، یا نبی کوئی فعل عمل کر کے بکھائے تو وہ دین ہے، یا کوئی کام پیغمبر دے سامنے ہوئے تو پیغمبر منع نہ کرے وہ دین۔ اس تو علاوہ قبلہ کوئی دین نہیں۔ یہ سارے اپنے لفظ ہوتے ہیں ہمیں پہ اپنا اپنا کیتا ہے، اپنی اپنی قبر ہے، اپنی اپنی قبر ہے تو اپنا اپنا کیتا ہے۔ یہ قبر اپنی اپنی ہے، عقیدہ اپنا اپنا نہیں۔ بھئی قبر اپنی اپنی تو ہو سکتی ہے، عقیدہ اپنا اپنا۔ عقیدہ صرف ہوئے جڑا پیغمبر نے دسے، وہ مرکزی عقیدے دا نام توحید ہے۔ یہ جڑا نا جی پیغمبر اعظم تو ہٹ کے کوئی شاید تسلیم کرنے، وہ دے واسطے اس عقیدے دی مضبوطی واسطے اللہ نے مثالہ میں بیان فرمائیں۔ ایک مثال میں بیان کر دینا، وہ سورہ مبارکہ المائدہ جو 7ویں پارے چو ملے گی۔ یہ پیغمبر دے سامنے جڑے پڑھے لکھے لوگ سن وہ عیسائی سن، جڑے جاہل سن عرب دے وہ تے بدو سن، انہوں تو کچھ پتہ ہی نہیں سی، یا یہودی سن یا عیسائی سن۔ پیغمبر دے سامنے پڑھے لکھے بندے یہی سن۔ اور اللہ قرآن پاک جو فرماندہ ہے کہ میرے حبیب تیرا واسطہ ان لوگوں سے پڑھ چکا ہے جو تیری نبوت کی خبریں تورات میں بھی پڑھ چکے ہیں، انجیل میں بھی پڑھ چکے ہیں، انجیل وچ بھی پا چکے ہیں تیری خبر سورہ اعراف، اور تورات والے تورات چ پا چکے ہیں تیری خبر۔ یہ اپنی اپنی کتابوں میں تیری نبوت کی خبروں کو پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں تیرا ذکر پاتے ہیں، جب یہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں تیرا ذکر پاتے ہیں۔ میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں جو بڑے 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 نتیجے کڈن دا عادی ہاں۔ جب یہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ دا مطلب یہودی بھی پڑھتے تھے، عیسائی بھی پڑھتے تھے، یہ دا مطلب عیسائی بھی اس دور دے پڑھے لکھے سن، یہودی بھی اس دور دے پڑھے لکھے سن۔ ویسے اس دور بھی سب تو زیادہ پڑھے لکھے یہودی نے تے عیسائی پڑھے لکھے نے، باقی تے مسلمان کو بڑی گل ہے جی معجزے نال ہی پڑھ جائے، ورنہ جنہیں سائنسدان نے تے جنہیں ٹیکے بن کے آتے ہیں، جنہیں انسولین بن کے آتی ہے، یہ ساری انہوں نے بنائی ہے۔ آخر پڑھے لکھے بندے نے۔ اس دور دے یہودی بھی پڑھے لکھے سن، آج بھی پڑھے لکھے نے۔ اس دور دے عیسائی بھی پڑھے لکھے سن، آج بھی پڑھے لکھے نے۔ جدوں یار قرآن چو یہ مل گیا ہے کہ اس دور دے یہودوں نے سارا پڑھے لکھے سن، تو مولوی مت ماری گئی ہے تھوڑی، اللہ پڑھیا لکھیا وچ ان پڑھ نبی پیش ہے۔ کمال ہے کہ یہودی بھی پڑھے لکھے نے، عیسائی بھی پڑھے لکھے نے۔ یجدونا، اللہ فرماتا ہے وہ اپنی کتابوں میں تیری نبوت کی خبریں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ لکھی ہوئی تو تاں ہی پاندے نے، اے کتاباں جنیاں لکھیاں گئیاں نے، انہیں پڑھا نو کی غرض ہے انہیں کتاباں نہ۔ جڑی کتاب لکھی جاندی وہ کسے پڑھے لکھے واسطے لکھی جاندی، سانو اردو چ نہ آئے گی، سانو سمجھ کوئی نہیں ہونی، سنسکرت چ کتاب آ جائے، عربی چ کتاب آ جائے، بڑی مشکلات نے ساڈے واسطے۔ یہ دا مطلب ہے کہ ہدایت کاری ہو سکتا ہے جڑا ہر زبان تے عبور رکھدا ہو، ہر پڑھے لکھے دا مقابلہ کر سکتا ہوئے۔ سرکار دو عالم نے یہودیاں دا مقابلہ کیتا ہے انہاں دیاں کتاباں چوں، عیسائیاں دا مقابلہ کیتا ہے انہاں دیاں کتاباں چوں، جاہلاں دا مقابلہ کیتا ہے اپنی عقل نال، بے وقوفاں دا مقابلہ کیتا ہے اپنی حکمت نال۔ یہ جڑے شیعہ نے نا انہاں نوں بندے سمجھتے تے بے وقوف ہی نے، لیکن خدا دی قسم ایڈو سیانی قوم کوئی نہیں جنہیں پیغمبر تو بعد انہوں او دا وسیع منیا ہے جڑا محمد دے علم دا وارث۔ بندے جو بھی آندے ہیں بندے دی گھر چھڑو کے نہیں، چونکہ پیغمبر مرکز علم نے،
اور انہوں تو بعد اسا پیغمبر تو بعد ہادی انہوں تسلیم کیتا ہے، جدے متعلق پیغمبر فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، جے میں حکمت دا گھر ہاں تاں وی دروازہ علی ہے، تے جے میں علم دا شہر ہاں تے تاں وی دروازہ علی۔ جنہوں مننے نا جی عقیدہ ہے حق ہے کہ جنہوں مننا ہے۔ آج حق تے میں چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، آج وہ حق دی گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں، کل پھر آزاداری تے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں اس موضوع کو کلوز کر رہا ہوں۔ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، قیامت حق ہے، دین حق ہے۔ یہ تو میں ستاں پچھلیاں دنوں ثابت کر چکا۔ آج جڑا حق دسن لگا وہ یہ کہ کسے مسلمان دا اے حق نہیں کہ وہ عقیدہ خود قائم کرے۔ پیغمبر دے سامنے ایسے بندے موجود سن جڑے عیسائی سن، پڑھے لکھے سن، تے پھر وہ عقیدہ انہوں دا اپنا ہی عقیدہ حضرت عیسیٰ دے مطابق بھی نہیں سی۔ میں نا عیسائیاں دا عقیدہ تے عیسیٰ دے مطابق ہونا چاہیے، یہودیاں دا عقیدہ حضرت موسیٰ دے مطابق ہونا چاہیے، تے ساڈا عقیدہ سرکار دو عالم دے مطابق ہونا چاہیے۔ میں تمہیں گل دساں، جڑے اصلی حضرت عیسیٰ نو منن والے عیسائی سن، عیسائی اپنے دور وچ او عیسائی جڑے سن وہ جنت جان گئے حضرت عیسیٰ دے منن والے۔ بھئی حضرت عیسیٰ نو تسلیم کرنے والے جنت جی ملنے گے تو انہوں انشاءاللہ جاؤ گے نا، وہ تھا عیسائی ہون گے۔ چلو وہ جڑا حضرت عیسیٰ نو مندہ ہے وہ عیسائی ہے، تو جڑا مندہ ہے وہ جائے گا نا، وہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ دے منن والے بھی اتھے ہون گے، حضرت ابراہیم دے اسماعیل دے منن والے اتھے مل جان گے۔ اسی مصطفیٰ دی امت ہاں، وکھری گل ہے کہ ساڈا ذرا ٹور ٹپا زیادہ ہوئے گا، انہوں نے نہیں کرتے۔ ساڈا ذرا ٹور ٹپا باقی امتاں نالوں زیادہ ہوئے گا، ملن گے وہ ضرور اتھے۔ عیسائی بھی جنت جان گے، بچے حیران ہوندے نے میرے منہ لو پہ ویندے نے کہ عیسائی بھی جنت جان گے۔ بھائی عیسائی کنوں کیا جاندا ہے؟ جو عیسیٰ کو تسلیم کرے، تے جا نبی نو تسلیم کرے گا جنت تے ضرور جائے گا۔ اتھے ساڈا ٹور ٹپا تاں وکھرا ہونا ہے۔ پچھلیاں نبیاں بھی کوئی 4 بندے کڈھانے ہوئے نا تو ساڈے نبی نو آکھنا ہے۔ پچھلیاں نبیاں بھی کوئی 4 بندے گناہگار کڈھانے ہوئے گا تو نہ چونکہ شفیع المذنبین ہی ساڈا نبی، رحمت للعالمین بھی ساڈا نبی، تے شفیع المذنبین بھی ساڈا نبی۔ وہ ساڈا ٹور ٹپا تاں ہونا ہے کہ میرا بھی دل ہے، ہو سکتا ہے جو ہوئے کہ نہ ہوئے، دل میرا ہے کہ میں پچھلیاں امتاں دے ایک بندے دے کرتے نو کھچ کے چاکاں، آ جڑا گناہگاراں نو پہ بخشواندا نا تہاڈا نہیں ہے، ساڈا نبی۔ بھائی ایک فخر تے ہے نا سانو سرکار دو عالم دی ذات تے۔ یقین کرو اسی بڑیاں امتاں چو وڈی امتاں اگر سانو کچھ خیال آ جائے خیال آ جائے تھے وڈے پیو دا پتر چھوٹا کام کرے تے لوگ کہندے نے خدا دا نائی اپنے پیو دی بھی عزت، وڈے خاندان دا بندہ چھوٹی حرکت کرے تو لوگ کہندا یار اپنے وڈے وڈیرے ویکھ تے اپنے کام ویکھ۔ میرا خیال ہے جے ساڈا ٹور ٹپا اتھے زیادہ ہونا ہے تے جے پچھلیاں امتاں دی کرتوتاں تو ساڈیاں کرتوتاں پیڑیاں ہوئیاں وہ بھی سانو آکھ سکتے ہیں، جیسے کرتا کھچ کے آکھ سکتے ہیں کہ جب بخشواندہ پہ ساڈا نبی ہے، تو میرا خیال ہے سانو پھسیاں نو ویکھ کے وہ بھی آکھ سکتے ہیں اپنے نبی ویکھو تے اپنے کام ویکھو۔ سبحان اللہ، دو پسے گا لینا جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پیغمبر ویکھو تے اپنے کام ویکھو۔ میرے محترم سامعین، میرا آج دا پیغام ہے کہ عقیدہ آپ نہیں بنانا، عقیدہ پیغمبر کو لینا۔ جڑے بندے سمجھتے نا ولایت دا عقیدہ انہاں خود وچ پایا ہے، کھلے قرآن تے میرا ہاتھ ہے علی دی ولایت دا اعلان محمد کیتا ہے۔ کی کرتے نے بندے؟ حضرت علی نو ولی پیغمبر نے قرار دیتا، حضرت علی نو ولی پیغمبر نے قرار دیتا۔ میرے عزیزو ساڈے کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں، اپنے عقیدے تے پھسے ہونے نے حشر والے دن۔ چلو کل بھی تسا ایک حشر دی ویڈیو ویکھی ہے نا کہ ملکاں نو ہی اللہ چپ کر کے کھلار دے گا۔ کل سنیا سچ نا کہ اللہ لا یتکلم، کوئی بندہ ایک دوجے نہ گل بھی نہ کر سکے گا۔ آج پھر ایک آیت ہے یہ دے وچ بھی اللہ نے حشر دی ویڈیو بکھائی۔ اللہ فرماتا ہے اس کالا، اس وقت دی گل کر رہا ہے جڑے بڑے قیامت ہوئی، اس کالا قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ کہے گا عیسیٰ مریم کا بیٹا حاضر ہو، مریم کا بیٹا عیسیٰ جی اللہ فرمائے گا
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانا کرو، کیونکہ عیسیٰ مننے والے عیسائی سن نا کچھ، وہی حضرت عیسیٰ نو آتے سن تو معبود ہیں، تو ہی اللہ ہیں، تیری ہی عبادت کرنی۔ حضرت عیسیٰ فرمایا میں مریم دا بیٹا، اللہ لم یلد ولم یولد، تے میں تے مریم دا پتر ہاں، تسی مینوں معبود کیوں مانتے؟ تے اگوں چکے عقیدہ انہوں دا اپنا سی نا، وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جے تانوں اعتراض ہے تے تہاڈی اماں نوں بھی وچ ہی من جان، ایک تسی ہو گئے ایک تہاڈی اماں ہو گئے، دوویں ساڈے معبود ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا معبود ایک ہوندا ہے، حق نو تسلیم کرو ایک ہوندا ہے، وہ جڑا میری اماں دا بھی رب ہوئے تے میرا بھی رب ہوئے، تسی بھی رب انہوں ہی منو، انہاں آکے پھر ترے ہو گئے۔ جدو عقیدہ اپنا ہوئے تو پھر اپنا ہی ہوتا نہیں جی مڑے، انہاں آکھا ایک تو ایک تیری والدہ تے ایک او جڑا تسی دوویں دس دے ہو، ترے ہو گئے۔ انہوں آتے ہیں تسلیس، تسلیس مسلس ہوندی سی نا جی، ترے کونیاں والی کدی جیومیٹری بکس ترے کونے ہوندے ہوندے سن، مسلس انہوں آتے سن۔ یہ تسلیس دا عقیدہ سی انہاں لوگاں دا کہ ترے ساڈے معبود نے، ایک عیسیٰ، حق نو ذہن چ رکھنا، میں حق پڑھنا چاہنا، ایک عیسیٰ دی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ تے ایک اللہ وحدہ اللہ شریک تے، وہ آکھن لگے ترے ہو گئے، اسی ترواں نو منی جانے مننا ہی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ آکھیا میں دو تے نہیں کھلوندا پیا، تسی کو ترے بن گئے ہو۔ حشر والے دن اللہ کھلار کے نہ انہاں بندیاں نو سامنے تے حضرت عیسیٰ نو سامنے ساتھ کے آکھے گا یا عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو۔ ہوں تسی نقشہ ویکھو، وہ سامنے کھلوتے نے جڑے اپنے عقیدے نال مندے رہے، ہوں اللہ سامنے کھلار کے بہندا ہے انہاں نو تو آکھیا سی، انہاں نو تو آکھیا سی، قالا سبحانک، 116 نمبر آیت سورہ مائدہ دی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بے عیب ہے۔ ہوں ویکھنا میں باڈی لینگویج نال بھی کوئی ادھا ترجمہ کر دینا۔ سامنے کھلوتے نے وہ جڑے عقیدت مند نے عیسیٰ دے، تے سامنے کھلوتے نے عیسیٰ، اللہ انہاں نو نہیں پہ پوچھدا تساں تروں نو کیوں منے، اللہ ہے تہاڈا کی خیال ہے اللہ عیسیٰ نو نہیں پوچھ سکدا؟ حضرت عیسیٰ نو اللہ پوچھ رہے ہیں تو آکھیا سی انہاں نو منوں تے میری ماں نو معبود بن جو میرے نال نال۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کاری کیسے سکتا ہوں جو میرے لیے حق ہی نہیں ہے۔ جنہاں سارا موضوع سنے ہیں شکریہ قبلہ، مہربانی، میں اپنے منہ سے وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں، یہ میرے لیے میرا حق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کروں۔ پہلی گل تو ایک ہی تھی نے، ہوں انہوں دا کی حال ہوئے گا جنہوں دے سامنے کھلو کے پہن دینے کہ میں انہوں کیوں ہے جی گل کرنی۔ بندہ آکھے تو گڈی اتھے کھلا رہی ہے، ہو سکے میں نے انہیں آکھے، بندہ آکھے تو آکھے سے اتھے کھلا، سارا روڈ بند ہو گئے، انہوں نے پوچھ لیا میں تو کوئی نہیں آکھا، وہی پھنسیا نا۔ حضرت عیسیٰ فرمایا میں وہ بات کر کیسا سکتا ہوں جو میرے لیے حق، جنہیں سارا موضوع سنے ہیں یکم تو لے کے انہوں حق دا کو سواد آ رہے، میرے لیے یہ بات حق نہیں۔ اگلی گل بڑی خوبصورت کی تھی ہے، واہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک گلتے تو سو اللہ نے کی ان کنتو قلتہو فقد علمتہو، اگر میں نے ان سے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں نہ ہوتا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ تو میں نے جو پوچھنا پہ سامنے کھلار کے تو کیتی ہے کہ نہیں، جے میں کیتی ہوں دی، جے میں جدی کو گل کیتی ہوں دی تین تو پتا ہونا سی، تو ہر ویلے حاضر بھی ہیں تے ناظر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں تے بصیر بھی ہیں، بہنا بھی ہیں تے سننا بھی، جے میں کو کیتی ہوں دی تے تین نہ پتا ہونا۔ فرماتے نے تعلمو ما فی نفسی
میں وہ جانتا ہوں جو میرے دل میں ہے، میرے نفس میں ہے، جس کو میں جانتا ہوں۔ ہاں ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، جڑی میرے دل سے گل میں کر دیتی ہے، اگو تیرے کو کی گل ہے تینوں پتہ نہیں تو کی کرنا چاہنا ہے، ویسے میں گل کیتی ہوں تو تینوں پتہ ہوں۔ فرماندے نے انکا انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جے میرے دل چ بھی آئی ہوندی نا کہ میں تے میری ماں معبود ہاں تاں بھی تو جان لینا سی، تے منہ چو آکھیا ہوندا تے تاں بھی تینوں پتہ ہونا سی۔ ہن تسی مہربان ہو تے ایویں میرے نال گل پہ کر دو، پتہ تانوں سارا ہے کہ میں انہاں نوں انج دی گل ایسا کے جامع نہیں کیتی۔ اللہ کی فرماندہ ہے؟ اللہ فرماندہ ہے تو انہاں نوں کی آکھیا سی؟ فرماندہ ہے ما کنت لہم الا ما امرتنی بہی، میرے اللہ میں نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے حکم کیا تھا۔ میں تینوں نال وہی گل کرتا رہا جدا امر تو مینوں کرتا رہا، کی بڑا انہاں نوں آکھیا سی؟ ہن عیسیٰ کھلو کے کی آندے فرماندے نے انی عبدوا اللہ ربی و ربکم، کھلوتے نہیں، میں انہاں نوں آکھیا سی وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں انہاں نوں آکھیا ہن میں جی پنجابی کر دینا، پتہ اللہ نوں ہے سی کہ عیسیٰ انج دی گل نہیں کیتی، اصل گل کی سی؟ ہن پنجاب چ میں کھلوتا ہوں، یہ پنجابی جڑا سواد ہے وہ اردو چ ہے نہیں۔ اللہ فرمایا عیسیٰ پتہ ہے میں نوں ان تو کوئی نہیں کیتی، کوئی نہیں کیتی، انہاں دا عقیدہ ہے اپنا اپنا، تو انہاں نال گل کوئی نہیں کیتی، انہاں بنا لیا عقیدہ تے سمجھتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہے، تو نہیں کیتی، یہ تینوں مندے رہن، تو نہیں کیتی یہ تینوں مندے رہن، پوری دنیا نو دس دے رہنے کہ اسی بڑے عقیدت مند ہاں، اسی دی ماں نو بھی معبود مننے ہیں، اسی انہوں بھی معبود مننے ہیں، اور کی منی ہیں؟ یہ بڑے بڑے عقیدت مند بنے نے، پتہ میں نو ساری گل دا ہے، صرف منہ درو پیا کرانا۔ سبحان اللہ، صرف منہ درو پیا کرانا پہ ایک واری تو آکھ اپنے منہ میں انہاں نو نہیں آکھیا، انہاں دے سامنے کھلو کے آکھ، تو آکھ کے آنجو انہاں نو میں پوچھ لیں، تو آکھ کے آنجو تے انہاں نو میں پوچھ لینا۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ عقیدت مند دسن علی کتے آکھے میں ربا، کمال ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ اللہ مود رو کرا دیتا ہے عیسیٰ دے اور امت نو، اور بڑے عقیدت مند بنے سن، پھسے ہو دونے جدوں بھی جو عیسیٰ نکل گیا، عیسیٰ انج ہو گیا تے اللہ دے قابو آ گئے نے۔ اللہ کو لو ڈرو، اللہ نو اللہ منو، علی دے کہن تھے، علی انہوں سجدہ کر کے آندہ سبحان ربی یا لالا و بحمدہی، میرا رب بھی تو ہے سبحان بھی تو ہے۔ جے اشر علیہ دن علی نو سامنے کھلار کے اللہ عقیدت مندہ نو پوچھ لیا، علی ذرا سامنے کھلو کے دسو گا تو ادھنو آکیا سی میں ربا، جنہ جو عیسیٰ بکھرا ہو جائے انہاں دا کاکھ نہیں رہتا، جنہ نو علی چھاٹ گیا انہاں دے پلے کی رہتا۔ گل اونی کرو جنی وہ دس دیں، ادو ود کرو گے تو ہمیں پھنس جاؤ گے، میں سچی پہ گل کرتا ناصر عباس صاحب ہوں سن نا شہید ملتان والے، علامہ ناصر عباس صاحب ایک دفعہ یورپ وچ کٹھے ہوئے تو مینوں کہنے لگے تو اینی کو آیت پڑھنا تو اگلی نہیں پڑھتا، اگلی پڑھ۔ میں کہا جب اگلی پڑھنے ہیں تو ہاں بچ بہنے اندر میں بیٹھا ہوں، وہ بیٹھتے سن تو میں اگلی پڑھی۔ اگے اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب کرے ان کو تو دیکھ لے تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہوں عذاب کرنا چاہنا تو کر دے، پر ایک گل بندے تیرے نے میرے لو چھڑ، میرے لو پھڑ، میرے لو باہر کڈ، میرے لو جہنم میں سٹ، مینوں کی ویسے بندے تیرے، بندے تیرے۔
اے وہ گل کرنا چاہتے سن اصل ناصر عباس صاحب مرحوم اللہ پاک انہوں انشاءاللہ جوار رحمت جگہ دے. اگلی فرماتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو عذاب کرے تو بھی تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش لے تو بھی تیرے بندے ہیں. ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، غالب بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا، ویکھ لے اے مینوں رب آندے رہے، میری ماں نوں بھی رب آندے رہے، بندے تیرے نے، عذاب کرے تیری مرضی، بخش نہ میں تیری مرضی. ایتھے کر کے گل رک جاندی نا، تے پھر کئی آکھنا سی پھر اسی رب آنے علی نوں تانوں کی، عذاب کرے تے سانوں، چھڑ دے تے سانوں، تانوں کی. لیکن آیت اگلی بھی ہے نا، میں کی کر جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا تیرے بندے نے پاویں عذاب کر تے پاویں معاف کر. اللہ پاک نے جڑا جواب دیتا ہے جواب تک میں پھر علامہ صاحب کو آکھیا میں ہوں تساں تے اتھوں تک ہی آکھیا سی کہ اللہ دے بندے نے اللہ جانے، میں کہ اللہ دے جواب بھی تو میں پڑھنا ہے، میں ادھا قرآن تو نہیں نہ پڑھنا. جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے وہ یزید ہوندا ہے، اپنا مطلب تو نہیں نہ کرنا جی. اللہ پاک نے جواب دیتا ہے، ساری گل تہاڈے ذہن چ آ گئی. انہاں فرمایا تو رب ہے، تیری ماں رب ہے. اللہ فرمایا تو آکھیا سی، انہاں کہ میں نہیں آکھیا، آ کھلوتے نہیں. میں انہوں آکھیا سی کہ وہ میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی رب ہے. اگلی گل لے پہ آ کھلوتے نہیں، میں پیچھے ہٹ گیا. عزیز بھی تو ہیں، حکیم بھی تو ہیں، عذاب کریں تیری مرضی، معاف کریں تیری مرضی. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے قال اللہ، تو اللہ کہے گا، اللہ جواب میں کہے گا ھذا یوم، جو آج کا دن ہے نا، ینفع الصادقین صدقہم، آج بندوں کا دنیا میں بولا ہوا سچ ہی کام دے گا. کمال ہے یار. فرمایا آج کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوگا، جو دنیا میں سچ کہتے رہے ہیں ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا، جو غلط کہتے رہے ہیں آج پکڑے جائیں گے. لہٰذا اس دنیا تے ہی اللہ نو اللہ من جائیے، مصطفیٰ نو نبی من جائیے، تے علی نو اللہ دا ولی. بہت شکریہ. میرٹ تے دینے انہوں میرٹ تے رکھو، تے عقیدہ اپنا اپنا نہ رکھو. ہاں البتہ ایک گل ہے، وہ جڑے ویلے اس دور دے عیسائی پیغمبر دے سامنے آئے، وہ پھر میں جناب دے سامنے اتھو کر کے پھر قرآن پڑھ. پیغمبر نے فرمایا او دا کوئی پتر نہیں تے گل نو جان دے. انہاں کیا تسی دسو پھر او دا ابا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ دا. نبی فرمایا وہ دا اے مطلب نہیں جی دا ابا نہ لبے انہوں بندہ اللہ دا پتر بنا جی دے ابے دا پتہ نہ ہوئے بندہ آگے اللہ دا پتر ہے. گھڑ کیویں دی کر دے. انہاں کیا پھر بنیا کیوں ہے جدو بندے بندے ہی اپنے پیو دی وجہ تو وہ کیویں بنے. اے پھر پیغمبر نے جڑا جواب دیتا ہے اتھوں میں پڑھنا. فرماتے ہیں اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ، تم عیسیٰ کو سمجھنے کے لیے ذرا آدم کو سمجھو. سبحان اللہ. اگر عیسیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے آدم کو دیکھو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کر دیا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، اس نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا. واہ تیرے دلیل دین تو صدقے. پیغمبر نے آکھیا تسی پیو پہ لب دے ہو، آدم دی ماں بھی کوئی نہیں. تسی آندے ہو پیو نہ ہوئے تے منڈا کیویں دنیا تے ہوندا ہے. آدم دا پیو بھی کوئی نہیں سی، ماں بھی کوئی نہیں سی. جڑا بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں بنا سکتا. وہ کہنے لگے جی اسی یہ گل نہیں مندے، گل اگے ٹری ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں مندے تے نہ من، الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق. میری محنت نہ ضائع کرے جی 8واں دن حق تے آئی ہے گل. جب اللہ کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے فلا تکم من الممترین، کیوں شک میں پڑھتے ہو؟ کیوں شک میں پڑھتے ہو؟ یہ حق ہے. آج میرے نال ساریاں مجلساں تو ہم پچھلیاں دورانیاں نے جڑے روز آندے رہے، جڑے آج دوست آئے نے انہاں نال نہیں گل، جڑے روز آ رہے ہیں ذرا ویکھو. ہاں
کیا چار حق میں قرآن چو منوائے نے؟ اللہ حق دین، حق قرآن، قیامت، نبی پنجواں حق کے اللہ، دین، قرآن، قیامت، نبی او حق کے جنہیں دسے تھے اللہ حق کے، جڑا بولے تھے قرآن حق ہے، جنہیں عمل کیتا تھے دین حق ہے، جنہیں خبر دیتی ہے تھے قیامت حق ہے۔ ہر حق دی دلیل میرا نبی۔ مولا بھائی تو انہوں جزا دے بھائی نبی بھی حق ہے، لیکن اللہ آکے نہیں دسیا اے نبی، نبی دسیا اے اللہ۔ ایدہ مطلب ہے پہلے حق دی خبر دے وے تے میرا نبی، دوجے حق دی خبر دے وے تے میرا نبی، تریجے حق قرآن دی خبر دے وے تے میرا نبی، چوتھے حق، چار حق تے سنے جے نا آگے، حق چار۔ اوہ اللہ دیو بندو ایڈا مشہور نہ رہے حق چار، او میں حق چار جڑے پڑھنا نا پہ قرآن چوں، او اے چار شکریہ اے چار حق نے جڑے میں قرآن چوں پڑھنے۔ اللہ حق کے یارا تسی اس گل تو پریشان نہ وہ پرلے نعرے تو، او جڑے چار نے نا وہ تاریخ چوں ثابت نے، جڑے میں پہ پڑھنا ہے قرآن چوں ثابت ہے، تو سا دیکھنا ہے۔ اور کمال ہے کہ علی یو بادشاہ ہے، تاریخ چو چار حق چار یار نہ بڑھا لی تامی بیچے، قرآن چو حق نہ بڑھا لی تامی بیچے۔ پتہ نہیں علی کس بادشاہ دا نام ہے؟ ایک قرآن اللہ حق کے، قرآن، دین اسلام اور قیامت، ایک پیغمبر نے چواں دی خبر دیتی، اللہ بھی حق کے، پیغمبر رکھا قرآن بھی حق کے، یہ بولیا تے قرآن بنے ہیں، قرآن دے بولن نال نبی نہیں بنے، نبی دے بولن نال قرآن بنے۔ اللہ نے آکے نہیں دسیا اے نبی، نبی دسیا او اللہ۔ دین نے آکے مجسم شکل نہیں دسیا اے رسول ہے، رسول دسیا جو میں کرانگا وہ دین ہے۔ قیامت نے آکے نہیں دسیا کہ محمد ہے، محمد نے دسیا قیامت آ رہی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نا چار حقانو منوان والا جڑا حق ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ چار حقانو جنہیں منوایا ہے وہ اے حق ہے۔ جدوں ایس حق دے سامنے کھلو کے بندیاں نے انکار کیتا نا، پیغمبر رکھا یا اللہ میں تے بڑی محنت رہا اے چار حق منوائے نا، تینوں بھی منوایا، تیری پیجی کتاب نو بھی منوایا، تیرے پیجے دین نو بھی منوایا، اور تیری دسی قیامت نو بھی منوایا، چار میں منوا بیٹھا۔ یہ بندے کیسے نے؟ یہ میری نہیں پہ من دے، انہوں نے کیوں منن گے؟ اللہ فرمایا فمن حاجک فیہ، اگر اب بھی بندے جھگڑا کرتے ہیں تو اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تیرے پاس اتنا علم آ گیا ہے تو یہ بندے پھر بھی تیری نہیں مانتے۔ اے چار حق منوانے والے حق، اے چار حق منوانے والے حق، ایتھے توجہ رکھا جی، چار حق منوانے والے حق۔ اللہ فرماتا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ چار تو منوائے نے، کروڑ وہ چار لایا جڑے تینوں منوایا۔ شکریہ مہربانی، چار تو منوائے نے نا، ہن کرو چار لیا۔ شکریہ، اے چار تو منوائے نے، اے تینوں نہیں پہ من دے، کرو چار لیا۔ چارے حق جڑا لے گیا آویں گا وہ بھی چارے حق لیا چاہ خیر ہوئے لیا چارے حق کرو۔
اے جڑا میرے کو قرآن ہے یہ چارے لکھے اور اہل سنت دا ترجمہ اہل سنت دی تشریح اہل سنت دی حاشیہ وہ تو تحریر تو ہی پتہ لگ جائے گا وہ فرماتے ہیں جب مباہلے کی قسم پر بات پڑی کہ اپنی جان اور اولاد سے حاضر ہو جاؤ تو پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت پڑے گی تو حضرت رسول خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تو انوے رضی اللہ علی گل پہ دس دی ہے نا پہ تحریر شیعہ دی نہیں شیعہ دی ہوندی تے علیہ السلام لکھ دے بی بی نو سلام اللہ علیہ لکھ دے صلوات اللہ علیہ لکھ دے یہ دا مطلب ہے اہل سنت دی تحریر علی بھی رضی اللہ حسن حسین بھی رضی اللہ تے جناب سیدہ نو بھی رضی اللہ لکھے ہیں جیڑا بچہ گھبرایا ہے ساڈا کہ لو جی نہ تے سارے جیاں نو رضی اللہ لکھ چھڑے میں اس بچے نو پہلا مطمئن کر لوں بچوں رائی دے برابر فکر نہ کرو کہ اینا مولا علی نو حضرت زہرا نو تے حسنین نو رضی اللہ لکھ چھڑے ہیں تسی خدا دا کروڑ تو بہتا شکریہ ادا کرو اینا کدھرے جی نہیں بدل چھڑے چھڑو برا یار رضی اللہ رہے وہ یارہ رضی اللہ دا کی فرق پہندا رضی اللہ ہونگے تاوی ہے ہی نے علیہ السلام ہونگے تاوی ہے ہی نے رحمت اللہ علیہ ہونگے تاوی ہے ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تو حضرت بھی لا چھڑے اگوں علیہ السلام بھی لا چھڑے علی تو پھر بھی علی ہے نا حسن حسن ہے حسین حسین پچھلے جڑا دور گزرا نا پرویز علی صاحب دا پرویز علی چودھری پرویز علی صاحب دا وہ تے نصاب بنان لگے تے مولویاں آکھیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے جتھے نبی دا نام ہے ساڑھے کسے مولوی مسکین نے آکھیا کہ یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کیونکہ درود وچے آل بھی شامل ہے نبی دی آل تے بھی درود ہے نا تے جدوں بندہ پندرے صلی اللہ علیہ وسلم دی بجائے کیا بچہ ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیا جائے ادھروں ایک مولوی صاحب بیٹھے سن انہوں نے کہا چودھری صاحب میٹنگ سی کوئی انہوں نے کہا گل لے پہ جے بہتر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے حضور تک کی گل رہے تو جے اینا اگے ٹورنی ہے اینا کنہ تو ساں جے تو ساں اگے ٹورنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساڑھی شرط ہے کہ جتھے آلہ ہی آئے گا نا پھر نال اصحابے ہی بھی آئے او چودھری سن انہوں نے کہا ٹھیک کوئی مطلب ہے سارے راضی رہے میں نے کی طرح وہ پھر وہ کتاباں میرے کو آ گئی ہیں انہاں کتاباں جتھے جتھے تیسری دی چوتھی دی پنجویں جتھے جتھے آیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ نال لکھیا وا اصحابہ وسلم وہ میرے کو کتاباں موجود چلتی ہیں نا پیاں پڑھیں پڑھائیں جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان تیسری چوتھی چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے وہ دے ذہن چ پائی جاندی ہے کہ جتھے جتھے آلے ہی نے اوتھے اوتھے اصحابہ ہی نے اساں احتجاج کوئی نہیں کیتا اساں روڑا بھی کوئی نہیں پایا کتاباں چھپ گئی ہیں ساڑھے بچے بھی پڑھ گئے سانوں اندر تسلی کی ہے وہ دسنا جیڑا چھوٹا جا بچہ کہ سکول جاندہ ہے اسی کی نال دے جا کے آنے ہیں کہ پتر انج نہیں تین جے اسی کو مناظرے واسطے بھیجنے ہیں اسی تے پڑھان واسطے بھیجنے ہیں تے جیڑے ویلے اور اسلامیات دا پیپر بھی دے گا ساڈا شیعہ دا بچہ وہ بھی تے آلے ہی و صحابہ ہی نال لکھے گا نا کورس ہے جو موجود ہے نصاب وچ موجود ہے اگر نال صحابہ ہی نہ لکھے گا تے نمبر کٹے جان گے اساں منڈے فیل کرانے نے کہ بلا اساں منڈے فیل کرانے نے نمبر کٹوا لئیے ٹھیک ہے نصاب وچ لکھیا ہے تے لکھ چھڑن اور ساڈے منڈے پڑھتے بھی آلے ہی و صحابہ ہی نے شیعہ بچے اگر لکھتے بھی آلے ہی و صحابہ کوئی فرق نہیں ہوں اندر ساڑے جڑی تسلی ہے تو میں دس سانو اے وے پی آخر جدو تیسری چوتھی دا بچہ اگر بالغ جدو بلوغت تک آؤں 15 سال تک کے جانا ہونا ہی سنا آخر اس نماز بھی تو شروع کرنی ہے وہ جدو بلوغت تک پڑھتا رہے گا آلہ ہی و صحابہ ہی آلہ ہی و صحابہ ہی آلہ ہی و صحابہ ہی جدو نماز پڑھے گا نا تو درود نماز چاہے گا
ہو سکتا بڑا ہو کے کسے ماسٹر نو پوچھے کہ اگے پیچھے آؤندے نے درود اچ کے ہونے آؤندے اسی تے ساریاں کتاباں آلے ہی و صحابے ہی پڑھتے رہے ہیں تے جو نماز سے بیٹھے ہیں اوتھے نرے آل آئے نے کوئی تا بچہ کسے نو پوچھے گا نا اے نماز آل تے صحاب نو وکھرے کر نماز دے واجب ہوئی یہ مطلب کوئی حرج والی گل نہیں انہوں نے لکھ لیا لیکن ایک سواد آیا 5ویں جماعت انہوں نے مباہلہ لکھے کنویں چ 5ویں چ مباہلہ لکھا ہوں جڑا مباہلہ لکھا ہے تو ہاں دھیان نہ سن فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دے متعلق دن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب کو لے کے جب مدینے سے باہر نکلے کون حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ان 4 رضی اللہ کو لے کر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ بشک دو رہا وعلا آلہ واصحابہ یہ لکھیں اصحابہ ہی 5ویں جماعت اچھ بچہ ہے 6 سال دا داخل ہوئے تھے 11 سال دا ہو گیا 11 سال دے بچے نے پہ دس دینے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اگے پھر اساں تو نہیں سی آکھیا آپ ہی اللہ ساڑھے تو مہربانی کر چھڑی فرماندے نے جب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ ان 4 ہستیوں کو لے کے مدینے سے باہر نکلے تو فرما رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت کیا بات ہے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت ان 5 دا ذکر کر کے مباہلے تو بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب اِنَّا حَاذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ یہ حق کا قصہ ہے جو بیان کیا جا رہا مکمل ہوگی میری گفتگو یہ حق کا قصہ ہے قرآن کا وہ قصہ کون سا ہے جو حق نہیں آدم کا قصہ حق نوح کا قصہ حق اسماعیل کا قصہ حق یوسف کا قصہ حق اتنا سپیشل حق کیوں لکھے تاکہ پتہ چلے محمد بھی حق علی بھی حق بطول بھی حق حسنین بھی حق ہون پتہ لگا سارے حق نے انہوں ہر اینگل تو ویخ ہر اینگل کی کرنی نبی پاک نو ایتھے رکھ کے ویخ ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا دماد ہے 2 نبی دے نواسے نے ایتھے علی نو رکھ کے ویخ ایک مولا علی دی بیوی ہے کیا بات ہے ایک مولا دا سسر ہے 2 مولا دے بیٹے ہیں ایتھے زہرہ نو رکھ کے ویخ ایک بی بی دا اس قافلے چ باپ ہے ایک شوہر ہے 2 بیٹے ہیں امام حسن نو رکھ کے ویخ ایک حسن دا نانا ہے ایک پیو ایک ماں ایک پرا ہے حضرت حسین نو رکھ کے ویخ ایک حسین دے نانا جان نے ایک حسین دے بابا جان نے ایک حسین دی والدہ ماجدہ نے ایک حسین دے پرا نے وڈے تے جب 5 دا کٹھا تعارف کراواں تے ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے ایک ابو طالب دا بیٹا ہے ایک ابو طالب دی نوح ہے تے 2 ابو طالب دے پوترے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے شکریہ قبلہ میرے ادھر مطلب پیغمبر بھی حق ہے كل إيمان ثم الفضل أكبر
مطلب ہے ساری 8ویں دن کی گفتگو پتہ لگ گیا نبی حق ہے، علی حق ہے، زہرا حق ہے، حسنین حق نے. یہ پہلی مسئلہ یاد کرو تو مکا دیں. اللہ فرمایا سی نا حق کمزور نہیں ہوتا، حق مرعوب نہیں ہوتا، حق کسی کی بیعت نہیں کرتا، حق کسی کے سامنے جھکتا نہیں، حق کسی کی پیروی نہیں کرتا. یہ دا مطلب ہے نہ پنجاں چو سوچنا بھی نہ کسی نے کسی دی بیعت کی صدقہ جاواں کسی نے کسی دی پیروی کی ہوگی. یہ آپ حق نے. ہاں ایک ثابت ہو گیا ہے مرکز وچ نبی جا رہے سن وہ بھی حق، پیچھے بطول آ رہے ہیں وہ بھی حق، آخر تے علی آ رہے ہیں وہ بھی حق. یہ دا مطلب جڑا انگلی نال ہے وہ بھی حق، ہائے ہائے جڑا گود چھے وہ بھی حق. پتہ نہیں پیغمبر حسن علیہ السلام نو کیوں نہیں اٹھایا یا دوواں نو کیوں نہیں اٹھایا. ایتھے اٹھایا نے حسین. یہ دا مطلب ہے حسین دے درپیش جڑے مسائل اگے آ رہے سن وہ حسن علیہ السلام دے نہیں سن. ایتھے رکھ کے پیغمبر نے دسیا بچیا ویکھ لے جدو دین تے حرف آوے، دین تے حرف آوے ویکھ لے حسین اگے ویکھتے توحید دے دشمن کھلوتے نے، پچھے ویکھتے تیری ماں آ رہی ہے. زندگی چ پہلی باری گلی چ نکل کے اگوں میدان چاہیے پترا ایتھوں ویکھ کے صاحب لا لیا جدو دین نو لوڑ پئی نہ تیاں کر نہیں ہو رکھنیاں. اپنی حکمت دے تحت کسے تھی نو چھڑ کے جانا تے چھڑ جائیں، لیکن کسے تھی نو لے کے جانا پہ تے گھبرائی نہ. یہ میدان انج ہی جیتے جاندے نے تے جڑیاں تیاں لے کے میدان جیتے ہونا وہ پھر ہارے کدی نہیں جاندے. میرے عزیز دوستو حضرت امام حسین نے چھوٹی عمر چ ایتھے توحید دی گواہی دیتی. جنوں پیغمبر مباہلے بچ ایتھے چک کے توحید دی گواہی چ ایتھے چکے انہوں حسین آندے نے، تے جنوں حسین اپنی گواہی چ ایتھے چک کے لے آوے انہوں علی اصغر آندے نے. شبیر نے دیتی ہے نانے دے دین دی گواہی، علی اصغر علیہ السلام نے دیتے یہ پیو دی صداقت دی گواہی، بلکہ باپ نہیں حق دی صداقت دی گواہی، کیونکہ حسین حق نے. حضرت علی اصغر علیہ السلام نے حق دی گواہی دیتی ہے. میرے عزیزو علی اصغر علیہ السلام او شہید نے کربلا دے، او شہید نے کربلا دے جنہ یزیدیت دا تختہ الٹ دیتا. کیونکہ یزید اتھے روڑا پایا سی کہ حسین جوانہ نو نال لے کے تے تخت تے قبضہ کرنے واسطے آ رہے ہیں. اس حکومت دے خلاف بغاوت کی تھی. اس باغی دا روڑا پایا سی جتھو جتھو علی اصغر دا سار گزرے ہیں کوٹھیں تے وٹے مارناڑیاں بیبیاں بھی آ کے بکواس کر دے ہو اینے کڑی بغاوت کی. علی اصغر نے کربلا فتح کی تھی. علی اصغر علیہ السلام نے کربلا دا رخ تبدیل. علی اصغر علیہ السلام نے نظریہ تبدیل. علی اصغر علیہ السلام نے لوگوں دا نظریہ تبدیل کیا. نظریاتی مبلغ دانا علی اصغر علیہ السلام. اتنی سخت شہادت ہوئی ہے شہزادے دی. ایک واری تو ہاں کیا تین واری کڑے کڑے. ایک واری تیر، ایک دوجی واری نیزیاں نال کٹیا، دو تریجی وار سار کٹیا. آج تک ترائے ہی سنیا جن کہ ترائے واری. آج چوتھی سننی جی چوتھی جڑوں کوڑے پجے نے نہ ہو دو علی اصغر حسین نے ایتھے آباد رہو. حضرت سجاد علیہ السلام نے حضرت علی اصغر دی شہادت دا کوئی اینا دکھ سی کہ جنہیں مختار کو بندے کوفے و مدینے ہوندے سن انہوں نے حضرت سجاد ہر بندے نے پوچھتے سن اجے حرملہ نہیں پڑھیا گیا. حضرت منحال نے جا کے دسیا
مختار ہر بندے نو مولا سجاد ہرملا دا پوچھ دے جلدی کر بندے بھیج جنگلاں چ بندے بھیج دیتے گئے آخر ہرملا پھڑیا گیا مختار دے سامنے آ گیا حضرت مختار آکھیا 10 ظالماں کی کیتے تیرے متعلق میرا چوتھا امام روز پوچھتا ہے کہ اجے تک وہ ظالم نہیں پھڑیا گیا کہ جی میں معمول دے مطابق مجرم انکار کر دیں ہر مجرم ایک بار انکار ضرور کرتا ہے کہ میں نہیں کیتا جدوں ایسا کہنا میں کربلا چ کچھ بھی نہیں کیتا رو کے حضرت مختار فرماندے نے ظالماں جے تو کچھ نہیں کیتا او دی ماں تے اجے بھی توبہ تے بیٹھی اجے بھی چاہت نہیں ہے تو نہ میں کچھ بھی نہیں کہنے لگا میرے کو 6 تیر سن جدوں میں کربلا آیا وہ 6 تیر میں رکھے سن جنگل وچ اگر کوئی سامنا ہو جائے کسی ہاتھی نال کسی شیر نال کوئی وڈا جانور حملہ کر دے تو رستے چ روکیا جا سکے کوئی سفر ایسے ہوندے سن جنگلاں دے سفر ہوندے سن وہ میں 6 تیر لیاندے نشانہ باز میں بڑا سا 3 میں راہ چلائے جانوراں تے تو 3ویں نشانہ خطا ہو گیا شمر کہنے لگا نہ چلا یہ بدشگونی نہیں ہو گئی تیرا نشانہ تے کدی خطا ہی نہیں ہویا وہ 3 بچے تیر میں لے کے کربلا آ گیا اپنے خیمے میں سا 10 محرم دی دوپہر تک میں اڈیکدا رہا کہ مینوں کوئی بلان تو کتھے میں جنگ کرنی آندھا دوپہر کوئی دا ٹائم سی تھوڑی جی ٹلدی سی پئی جدو عمر صاحب نے پیغام بھیجیا میں ادھر چلا گیا میں کہ دسو جی کی کرنا ہے انہاں کا انعام یاد نہیں ہو سکا یاد پھر جنگ انہاں کا دسو کتے انہاں کہ ہن باہر آ جا ہن تیرے بڑے آ گیا تیر مارن دا آندھا میں عمر صاحب نو آکھیا بھی وہ تیر تے دیو نا جڑے ایتھے میں چلانے آندھا عمر صاحب نے حیران ہو کے انہوں پوچھا تیرے کل تیرے 3 تیر بچے سڑو کتے وہ سا کیا قانون انسانہ نو نہیں مارے جانا اس منعون نے آکھیا لے آ قانون موک گئے میں آکھیا ہوئے ظالمہ کی کرنے پیا بندے نو مارنے کہنے لگا تو مار تینو پوچھنے والا کوئی نہیں جڑے قانون دے ادارے نے وہ سارے ساڑھے ہاتھ چلے قانون دے متعلق گورنر نے پوچھنا قانون دے متعلق یزید نے پوچھنا روڑا ہی کوئی نہیں لیا تو وہ آدھا میں 3 تیر لے کے آ گیا مختار میں 3 چرائے نے تینوں میں 2 دسنے نے تے 1 نہیں دسنا کیونکہ 1 تیرے کو برداشت نہیں ہونا حضرت مختار فرماتے ہیں میرے کو کوئی بھی برداشت نہیں ہونا وہ بھی تہلے بہت تے چرائے نہیں نا چل 2 10 تے تریجہ میں پوچھ لوں گا میں جہاز سے پوچھنا 2 تلوارہ اتھے سن اتھے چوبیاں سن کہنے لگا 10 2 10 تریجہ نہ 10 دو اس ظالم کہنے لگا 69 جو میں 1 تیر حسین دی پیشانی ہے مختار رو کے فرماتے ہیں رسول دی موسیٰ دوسرا تیر ایک روایت دے مطابق آندہ میں عباس دی آنکھیں چمارے ایک روایت سے عباس دی مشک چمارے ہیں تاکہ پانی ضائع ہو جائے 2 تیر دسے نے تے تریجہ حضرت مختار فرماندے نے 10 کہنے لگا نہیں 10 حضرت مختار نے پیر بھی کٹ دیتے ہاتھ بھی کٹ دیتے تکلیف ہے بندہ ہوں جو ہاتھ پیر کٹے ہوں خون پہ وگدہ سی کہنے لگا دسنا ہی کہ نہیں مرتے تو جانے وہ سکا جی جلدی قتل کر دے گا تو میں دس دیں انہیں پھر آخری تیر دسیا کہنے لگا مختار مرن لگا بندہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جھوٹ بولن دا فائدہ کوئی جدو میں ماری جانا ہے ہوں میں تیرے سامنے کیڑا جھوٹ بولنا ہے دوپہر پہ ٹل دی جدو حسین چادر چ کوئی شاید لپیٹ ہو سکا جیڑے میں اس چادر لائی ہے میں نو بچہ نظر ہی نہیں آیا میں نو چمک نظر آئی ہے چمک بھی گولائی چ نظر آئی ہے میں سمجھیا حسین نے چادر چو خنجر کٹے کہنے لگا خنجر تینوں کیوں لگا کہنے لگا وہ باریک جی میں خنجر دی تار ہوں دی ہے نا باریک انجی گول جڑا خنجر ہوں دا ہے انجی وہ دی ایک باریک تار ہوں دی ہے وہ دی چمک نکل دی ہے بہت لگا ہوئے تو چمک نکل دی اندھا وہ بچے دی گردن اتنی خوبصورت تھی وہ دے بچوں سورج دیاں شعاواں منعکس ہو گئے جو پیشاں پڑتیاں سان شیشے تو میں باریک اور حسین وہ دی گردن دی گولائی سی وہ گولائی دی میں نے چمک نظر آئی ہے نا دوروں میں نے عمر 7 دسیا حسین دا بیٹا ہے اندھا ایڈا خوبصورت آؤ لوگوں سانو روندیاں بیٹھ کے ہس لاؤ اور جڑا قاتل دی نظر چیڈا سونا سی
نظر کنا حسین آندہ میں نو عمر صاحب نے آکھا ایک تا کلام الحسین حسین دے کلام نو قطع کر آندہ میں اس چمک چے دل ڈاڈا کرو میں اس چمک چے تیر مار دیتا میرا نشانہ خطا نہیں ہویا تیر لگ گیا ہون انہوں ظالم نو تو میں چھڑ رہا ہون میں دس رہا جڑے لوگ آندھے نے ذاکرہ مضمون بنائے نے ایک آندھا العزن بالعزن کان چو گزر گیا کان تک کوئی آندھا گلے چ لگا تو گلے چو گزر گیا کوئی آندھا سینے چ لگا تو سینے چو گزر گیا کوئی کسے گل نہیں بنائی اے پردہ دار بیٹھے نے تیرے گھر بھی پردہ دار موجود گھر نہ ہوئے تے ملے چوں کسے میری بیٹی کولوں 6 مہینے دا بچہ ایک واری لیا کے کتاب نہیں پڑھنی ایک واری گود چ پیار نہ رکھ کے تو دھیان نال ویکھنا ہے پی 6 مہینے دا بچہ جدا ایڈا قد ہوندا تقریباً ایڈا ذرا غور نال ویکھی او دے کان کولوں گلا کنی دور ہے گلے کولوں سینہ کنی دور ہے ویکھی نا اینی بھی بیت ہوئے اینی تے 3 نوکا سانا قبلہ 3 لگ گئی ہیں ایتھو 3 لگ گئی ہیں ایک نوک شبیر دے بالو دے وچ پیوست ہوگی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ان تیر دے وچ پروچے سان نوک پیو دے بازو چے تے میرے مولا اینج پتر نو چکیا سی حضرت امام حسین دا ایک قول ہے میرے آقا فرماند نے پورے 10 محرم دے دن جدوں میں بہت اوکھا ہویا میں لاشاں چکدا اوکھا نہیں ہویا میں علی دا بیٹا اوکھا میں ادو ہویا جدوں میں آنج اصغر نو دو ہتھاں نال سنبھالیا سی جدوں تیر لگ کے میرے بازو چ پیوست ہویا نا میرے مولا فرماند نے ادو میں سجے کھبے ویکھے ہے کوئی بھی نہیں سی کیوں میں اصغر نو چھڑنا سی تا تیر نو پھڑنا سی تو سنگور نہیں فرمایا علی اصغر نو ایتھو چھڑنا سی ہے ساتھ نال تے تیر پھڑ کے کڑنا سی میرے مولا فرماندے نے او میں تیر نو ہاتھ پایا تے پتر نو ایک ہاتھ نال میں ایتھے رکھی رکھے ایتھو میں پہلا تیر کڑنا سی میرے آقا فرما تیر ہاتھ پا کے میرے آقا نے دائیں بائیں ویکھیا تے فرماندے نے کتھے ٹر گئے ہو میرے جان نثارو کتھے ٹر گئے ہوئے میرے حبدارو کتھے ٹر گئے ہو میرے سہارو جڑے بڑے کلے شبیر نے تیر چاتھ پا کے تے کمال ہے کسے کند چو نہیں کٹنا اپنے بازو چو اللہ اکبر اصغر دے خون چ شبیر دے بازو دا خون لڑ میرے مولا نے اللہ اکبر کر کے جدو تیر کٹے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹے نے تے 2 ہاتھ کڑتے آئے محسوس کر کے فرماندے نے پردے سے جو مددگار آیا کوئی فرمایا سنبھل کے کاٹ دادیاں لو پوترے بڑے پیارے ہو فرماندے نے چنگے ویڑے آئی ہیں میری مظلومہ اماں چنگے ویڑے آئی ہیں میری معرومہ اماں اپنے بیٹے نو ظلم دا شکار ہوئے ہون میرے آقا نے علی اصغر دے گلے چو تیر کٹنے میرے آقا نے علی اصغر علیہ السلام دے گلے چو ایک ہاتھ نال اصغر نو سنبھالیا تو تیر گزریا سی نا تیر اچھ ہاتھ پایا نے تے آسمان نو ویکھ کے فرماندے ہون راضی ہے نا میں تیری رضا تے راضی ہاں چشمے فلک دے دروازے کھول گئے چشمے فلک کھول گئی اللہ فرمایا انظر الہ تحتک جدوں سارے عرش دے دروازے کھلے ملائکہ نے ویکھیا حوران جنت نے ویکھیا تسبیحاں بھول گئیاں حورانو ترانے بھول گئے جدوں شبیر آ گیا اللہ اکبر تیر شبیر نے اٹھے سٹیا تیر نکلن تو بعد عزادارو حضرت علی اصغر
کدی ایک باری میرے نال باریکی نال سوچو یہ 6 مہینے دے بچے دی گردن کڈی کو 3 پھلا تیر جدو شبیر کی دساں میں کیڑی تفسیر کر ایک باری اس گردن چی تیر لگا ہے تے اے دے وچوں باہر آیا کدی تیر تو سا ویکھیا ہوئے نا تے جدھر تیر جاندہ ہے ادھر سوکھا جاندہ ہے اور جدھروں واپس آندہ ہے ہر شے نال لے گیا اور 2 نوکاں ہوندیاں پچھڑیاں ہوندیاں حضرت علی اصغر علیہ السلام دی اے حالت مورخاں لکھی ہے کہ جدوں تیر نکلے نا ادو میرے آقا علی اصغر علیہ السلام دا سر باقی دے جسم نال اے گردن دے تھوڑے جا گوشت نال جڑے اے گلا سارا چھد گیا اے پچھلی گردن دے گوشت نال میرے آقا دا سر جسم نال کیڑی 4 پائی مگوائی نے ایس کھبے ہاتھ تے پتر دا سر رکھیا تے ایس بازو تے میرے مولا نے علی اصغر ملٹایا اتے چادر پائی رباب دے خیمے کو آؤندے نے تے پیچھا ہو جاندے آؤندے نے تے پیچھا ہو جاندے آؤندے نے تے پیچھا ہو جاندے بی بی رباب نے پوچھا اماں فضا شبیر کتھے ہے فرماتے نے تیرے خیمے کو آ کے پیچھا جاندے نے 10 قدم آؤندے نے تے پیچھا چلے جاندے یہ 10 محرم دی ایک سنت بھی ہے نا آؤ 7 واری میرے مولا آئے نے حضرت رباب نے آکھیا جدو ہون آؤن گے تے اماں میں نے دسیں 7ویں مرتبہ آئے تے حضرت فضا نے آکھیا اشارہ کیتا بی بی ہون مولا تیرے خیمے دے بالکل قریب ہے جتھے مولا خیمے دے کول اے لگے ہوندے نا کلے خیمے دے او دے وچوں گزر کے میرے مولا انہیں رسیا چو اگے آ کے جدوں پیچھا مڑن لگے نا تمبو دے کپڑے دے اندر منہ رکھ کے نو بطول دی فرمایا اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ میں تے سکینہ منتظر ایک باری اندر تے آؤ نا حضرت امام حسین انجے کپڑا ہوتے دے کے اندر آئے نے فرماتے نے اندر کیوں نہیں ہوندے فرمایا میں تے حسین رباب تو ویکھیں گی علی اصغر نو ویکھیں گی لفظ اوکھا ہے سادہ پر شیعہ سنیوں جگر پھٹتا ہے اوکھا ویڑا سی جدو شبیر فرمایا رباب اصغر قتل ہوئے آئے اے لفظ قتل بی بی سکینہ نے آپ سنے بی بی سکینہ ایک لفظ آکھن لگی سی کہ چپ ہو گئے مولا فرماتے نے بیٹی بول فرمایا میں کی بولنا تو سو اعلان ہی کر دیتا ہے فرمایا ایک باری پوچھ کے پوچھنا چاہتی سے فرمایا بابا اگر تسی اعلان قتل نہ کر دے تو میں پوچھن لگی سا میرے ویر نے پانی پی لیا نا صدقہ جاوا حضرت رباب نو فرماتے نے منہ ویکھیں گی اے ماں منہ ویکھن ہوندی ہوئے دنیا پیچھے ہٹ جاندی 1 کروڑ دا مجمع ہوئے ماں منہ ویکھن ہوندی ہوئے بیبیاں بندیاں نے باما تو پھڑیا ہوندہ ہے قدم قدم تے پانی پیان دیں تے جدہ منہ ویکھنا سو او کفانے چے او پھولائیں چے او کفور لگ گئے جنتیاں والا روپ بنا کے لوگ کہندے نے پتر ویکھ جنتی پہ لگ دئی کی دساں انج بھی کدی کسے ماں منہ ویکھے شبیر فرماندے نے ویکھیں گی بی بی فرما دیا میں راتی پریشان سا کہ میرا کوڑے تے نہیں بہ سکتا ٹور کے نہیں جا سکتا تو میں نو شہید دی ماں بنا دیتا میں کیوں پریشان ہونے وخا میرا مولا ڈاڈا جملہ جی جیڑے میرے شبیر نے آج کپڑا آج سامنے آج ماں کھلوتی میں پڑھیا جدو حضرت امام حسین علیہ السلام نے والدہ ماجدہ علی اصغر دے سامنے کپڑا ہٹایا نا جدو بی بی نے بیکھیا نا ادو حضرت علی اصغر دی زبان ہونٹا چو تھوڑی جئی بار سے اور جڑا ثبوت دیتا نے نا میں پیاسا جڑے باپ دی گواہی دیتی نے انہیں نہیں پینا میں پیاسا اور جڑی تھوڑی جی زبان باہر کڑی نے نا وہ اجے لب ہائے مبارک دے اتے ہی سی رونا سی ماں نے اے ماما وین کر دیا نا پتران دیا لاشا تے وین پہلا ہونا چاہیتا سی نا رباب دا خدا دی قسم میں پڑھ کے حیران ہو گیا رباب سے پہلے حسین رو پڑے میرے مولا دا وین پہلا آیا تے بی بی فرما دیئے آقا کیوں روئے ہو امام حسین دے رون تے بی بی رباب دا ایڈا وڈا وین آیا
بی حضرت سکینہ نے فرمایا اجے بیٹی کھلوتی ہی ہے؟ فرماندے نے جی اماں، فرمایا پھوپھیاں نو ساتھ کے لیا، چاچیاں نو ساتھ کے لیا، میں اجڑ گئی جے۔ قبلہ حضرت امام حسین نے فرمایا رو لے پتر قتل ہوئے۔ بی بی فرما دیا جے تو میں روئی نہیں، اینو قدر روئیاں؟ فرمایا کنوں پہ رونی ہے؟ فرمایا میرا تے جگر اس گل نے پھاڑ دیتا ہے کہ میرے بیٹے دی وجہ تو محمد دا بیٹا پیار ہوندہ ہے، میرے بیٹے دی وجہ تو رسول دا بیٹا پیار ہوندہ ہے۔ فرماتے نے رباب میں نو پوچھ میں اکبر تینج نہیں رویا، اے دے تینج کنے رویا، کیوں رویا؟ فرماتے نے حکم کرو ایک چھوٹا سی زیادہ پیاسا سی تاں؟ فرمایا نہیں، تیر دیا ترائے لوگ کا سڑتاں رویا؟ فرمایا نہیں، میں حسین ہاں۔ فرمایا تواڈے ہتھاں چ وجہ تاں روئے؟ فرمایا نہیں، دسو پھر۔ حسین فرماندے میں نانے نال وعدے کیتے پیا نبھانا، میرا اکبر بھی ہوتا ہے، میرا اصغر بھی ہوتا ہے، میری ہر شے دی ذات تو قربان ہے۔ دکھ میں نو ایک آ گیا ہے، اس تھوڑا جا انتظار کرتا ہے ظالم، اس تیر ادو ماریا جدو میں اصغر دا منہ چومن دا ارادہ کیا۔ میرا دل کرتا سی میں پتر دا منہ چوما، آئے میرے آپ پردیسی پترا، آئے میرے آپ پیاسیا پترا، آئے تیرے بچپن دا کسے لحاظ نہ دیتا، آئے میں کربلا دا مسافر، آئے میں کربلا دا پردیسی۔ میں آخری جملہ پڑھنے لگا جی، میں حضرت علی اصغر دا دفن نہیں پڑھتا، دوبارہ ظاہر ہونا نہیں پڑھتا، سر کٹنا نہیں پڑھتا، نہیں لمبا ہو جائے گا، ٹائم دے اتے 7 منٹ اتے ہو چکے۔ میں ایک کو جملہ پڑھ، حضرت رباب پوری زندگی کربلا تو بعد جنی دیر تک چادر سرتے رہی، اونی دیر بی بی دی چادر نال ایک گنڈ بدھی سی، انہوں بی بی چم دی رہی، چادر اتر گئی، سال بعد ملی، گنڈ ہوتے سی، انہوں چم دی، پہلے کربلا آئی، انہوں چم دی، پھر مدینے آئی، مدینے سارا دن توپتے سی کہ چھانتے، رڑو میرے نال رڑ کے رو لے گئی۔ 8 محرم ہے، 2025 ہے، اگلا کسی نے نصیب ہونا ہے کہ نہیں؟ یہ رڑ کے روئیے۔ بی بی توپتے پہندی سی، توپتے بی بی پہندی سی۔ مختار نے حرملا دا سر بھیجیا، کہنے لگا زہرہ دی نو آکھو ایک پیر چھانتے رکھے، ایک پیر چھانتے رکھے، میں نبی نو جا کے آکھاں گا، میں کوشش کر کے تیری نو دا ایک پیر چھانتے رکھے۔ حضرت سجاد آکھا کیا اماں حرملا مر گیا، او دا سر مختار نے پہن دیتا، مختار دا دلے پہ ایک وری چھانتے ہیں۔ بی بی پاک فرماندے نے سجاد بیٹا میرے کو مختار تو نہیں نہ آیا، میرے کو تو آئے، وے میرا حجت خدا بیٹا، وے میرا پور دا ملا بیٹا، میرے کو رہ ہی تو گیا۔ سجاد ایک واری آنکھ میں جانی ہاں، میں کیوں نہیں جانتی؟ جدو آکھے نا میں جانی ہاں، فرماتے نے اماں چل دیا۔ حضرت زینب آگئے، فرمایا آؤ اماں نو چھان تے کھڑیے، آؤ تھے چار پائی، ایتھو ٹوریا پھوپھی پتیجے نے، جدو تک بی بی دا قدم توپتے سی۔ تو ساں بیکھ لیا میرے اللہ، بی بی اس گانڈ دیتی سی، چادر دے پلے لڑ، چادر دے پلے لڑ، بی بیاں قیمتی شہمہ بندیاں، چابیاں، پیسے، زیور، چمدی، جدو آؤتھے جتھے تسی بیٹھے ہو، ایتھے چھان سی، ایتھے آئیے نا، آسمان نوے کے فرمان دیئے جی میں تیری رضا ہے، میں تے شبیر دے ٹکڑے اناڑ وعدہ کی تک، کہ میں حد المقدور چھان دے نہیں جاؤں گی، ہن تیرا پتر بیان دا میرا مولا، تے میں جاننی ہاں بھئی، اجے بی بی نے ترچی واری بوسا دیتا ہے، تے بی بی دی گردن حضرت زینب دے مونڈے تے آ لگی، تے بی بی زینب فرماندے نے اماں پر جائی، اجے بی بی پچھڑ لگی سی، سجاد فرماندے نے پھوپھی اماں مار گئی ہے، جڑے بڑے چار پائی تے لٹایا نے، فرماندے نے کھول گانڈ کھول، سجاد گانڈ کھول، آلہ کو
نکلیا، نہ دینار نکلے، نہ سونا نہ چاندی، علی اصغر دے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلیاں۔ ماں چم چم کے آندی سی تیریاں نشانیاں بھی ساڑ چھڑیاں۔ بی بی رباب اصغر نو لیا، بی بی سکینہ